ایک اور آدمی کہنے لگا میں منظر شہادت پہ بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو آدمی میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہید کا، یہ مسائل سمجھنا، جو آدمی ایک میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہید کا اجر عطا کریں گے۔ اچھا بھئی اگر میں میدان میں جا کے شہید ہوتا ہوں تو ایک شہید دا 2 ایک ہوا نا، اور یہاں پر اگر لوگ داڑھی نہیں رکھتے، کوئی بندہ داڑھی کو زندہ رکھ کے سنت کو زندہ کر دے تو کتنے شہیدوں کا اجر؟ 100 کا۔ نکاح شریعت کے مطابق نہیں ہے، اگر کوئی شریعت کے مطابق نکاح کر لے تو پھر کتنے شہیدوں کا اجر؟ 100 کا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی مولانا پاگلوں والی بات کرتے ہو، میدان میں جا کے کٹیں گے تو ایک شہید کا ثواب ہوگا، اور یہاں جنگ میں رہ کر روزانہ 10 سنتیں زندہ کریں گے تو روزانہ 1000 شہید کا ثواب ملے گا۔ ہمیں ایک شہید کی بات نہ کرو، ہمیں 1000 شہید کا ثواب کمانے دو۔ لوگ کہتے ہیں دلیل تو بڑی زبردست ہے، تو یہ بیوقوف ہے جو میدان میں نکل کے شہادت لیتے ہیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے نا، میں نے کہا نہیں میرے دوست، پیغمبر کی احادیث کو سمجھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کرو، الفاظ نبوت کو شرح اپنی مت دو۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو آدمی ایک مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ کو 100 شہید کا اجر دیتا ہے۔ ارے ایک اجر ہے اور ایک مقام ہے، ایک مقام الگ چیز ہے، اجر الگ چیز ہے۔ میں آج کی زبان میں بات کہنا چاہتا ہوں، مقام کو پروٹوکول کہتے ہیں اور اجر کو مزدوری اور تنخواہ کہتے ہیں۔ ارے تنخواہ الگ ہے اور پروٹوکول الگ ہے۔ اگر آدمی کے پروٹوکول کو دیکھو تو بات اور ہے، اگر اجرت اور تنخواہ کو دیکھو تو بات اور ہے۔ تیرے پنجاب کا وزیر اعلیٰ، آپ اس کی تنخواہ کو دیکھ لے، 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، لیکن تیرے جنگ میں ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے جی ایم کو دیکھ لے تو جنرل منیجر کی تنخواہ 2 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ تو میرے دوست بات تو عجیب ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ وہ تنخواہ 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں لیتا اور فیکٹری کا جی ایم 2 لاکھ سے کم نہیں لیتا۔ تنخواہ جی ایم کی زیادہ ہے اور وزیر اعلیٰ کی کم ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تو سارے پنجاب کے جی ایم ملا لے، ارے جی ایم کو چھوڑ دے، فیکٹریوں کے مالکان کو دیکھ لے جن کی ڈیلی 10 لاکھ کی آمدن ہوگی، تو ایک طرف وزیر اعلیٰ کی تنخواہ ہے، ایک طرف فیکٹری کے مالک کی 10 لاکھ یومیہ آمدن ہے۔ اگر آمدن دیکھے تو اس کی زیادہ ہے، تنخواہ دیکھے تو اس کی زیادہ ہے، پروٹوکول دیکھے تو اس کا زیادہ ہے۔ تو صبح جب سے سڑک پہ نکلا ہے اور اشارے بند ہیں، پوچھا جی کیا ہوا؟ کہا جی آج وزیر اعلیٰ کا دورہ ہے، مولوی صاحب سڑک پہ نہیں جانا، اور جی ایم سے کہا بھی سڑک پہ نہیں جانا، آج شیخ صاحب آپ نے نہیں جانا، ملک صاحب آپ نے نہیں جانا، آج آپ نے نہیں جانا، آپ فیکٹری کے مالک ہے ٹھیک ہے، لیکن ایم این اے آج نانا فیکٹری کے مالک ہوں گے ٹھیک ہے، آپ روزانہ 10 لاکھ کمائیں تو ٹھیک ہے، لیکن وزیر اعلیٰ جس روڈ پہ آئے نا اس روڈ پہ آپ نہیں جا سکتے۔ آپ پوچھو کیوں یار؟ تنخواہ میری زیادہ، سڑک پہ میں نہیں جا سکتا، تو مالک کہے گا جناب تنخواہ الگ بات ہے، پروٹوکول الگ بات ہے۔ پاکستان کے تو پنجاب کے 1000 جی ایم ملا لے، ایک وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول کے برابر بھی نہیں ہے۔ پروٹوکول کا مسئلہ الگ ہے، ارے اجر اور مزدوری کا مسئلہ الگ ہے۔ جہاں شہادت کے اجر کی بات ہے یہ بات الگ ہے، جہاں شہادت کے پروٹوکول کی بات ہے یہ بات الگ ہے۔ حدیث پیغمبر میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لے، فرمایا قیامت کے دن جب میری امت کا شہید آئے گا، اگر راستے ابراہیم خلیل اللہ کے نبی بھی ہوں گے تو فرشتہ کہے گا حضرت آپ راستہ ذرا چھوڑ دے۔ فرمایا کیوں؟ آخری نبی کی امت کا شہید آ رہا ہے۔ میرے دوست شہید کے پروٹوکول کی بات ہے، اگر تو نے 1000 سنت کو زندہ کیا ہے، لیکن اگر تیری موت گھر پہ آئی ہے تو میرے دوست تیرے کپڑوں کو اتار کے تجھے غسل دیا جائے گا، لیکن میدان جنگ میں کٹنے والے کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، میدان جنگ میں کٹنے والا وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن شریعت کہے گی نانا اس کو اس کے بدن کے کپڑے کو نہیں کاٹنا۔ ارے وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اس کا پروٹوکول ہے، ہمیں انہی کپڑوں میں اچھا لگتا ہے، اس کے کپڑے تم نے کاٹنے نہیں ہے، اسی کپڑے کو کفن بنا دو، قیامت کے دن کفن والے آئیں گے یہ انہی کپڑوں میں آئے گا۔ میں اس کپڑوں کو جو اعزاز دیتا ہوں وہ سفید کفن کا نہیں ہے، ارے یہ تو گھر میں
فوت ہوا, طواف کی حالت میں اگر بیت اللہ میں فوت ہوا, کہ اس کو غسل دے دو. اچھا جی شہید کو نہیں دینا, اللہ کیوں نہیں دینا؟ اس کے بدن پہ تو خون ہے, خون تو ناپاک ہوتا ہے, اس کو تو پاک کرنا چاہیے. اور یہ طواف کرنے والا غسل کر کے گیا ہے, یہ کپڑے پہن کے گیا ہے, فرمایا نہیں, آج مسئلہ اجر کا نہیں ہے, آج مسئلہ پروٹوکول کا ہے. ارے اس کو کفن دینا ہے, لیکن اس کو انہی کپڑوں میں دفن کرنا ہے. ارے اس کو غسل دینا ہے, اس کو اسی خون میں دفن کرنا ہے. اس کے خون کا پروٹوکول ہے, اس کے کپڑوں کا پروٹوکول ہے. اگر یہ قیامت کے دن آیا ہے, نماز والا پریشان ہے, اللہ میرا کیا بنے گا؟ شہید پریشان نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اللہ اس کا کیا بنے گا؟ نمازی کہتے ہیں میرا کیا بنے گا؟ شہید کہتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اللہ فرمائیں گے کیوں؟ کہے گا اللہ میں تنہا نہیں جاتا, میرے استاد بھی جائیں گے. اللہ تنہا نہیں جاتا, میرے باپ بھی جائیں گے. اللہ تنہا نہیں جاتا, میرے دوست بھی جائیں گے. ارے سفارش پروٹوکول سے چلتی ہے, تنخواہوں سے کبھی سفارشیں نہیں چلا کرتی. ارے 100 شہید کا اجر تو ملے گا, ایک شہید کا پروٹوکول نہیں ملے گا. یہ اگر جنت میں تو جانا ہے, لیکن جنازہ آ گیا, فرمایا غسل بھی نہیں دینا, اس کا کفن بھی مت بدلو. جنازہ آ گیا, امام مالک نے فرمایا جنازہ بھی نہ پڑھو. امام شافعی نے فرمایا جنازہ بھی نہ پڑھو. امام احمد بن حنبل نے فرمایا جنازہ بھی نہ پڑھو. کیوں حضرت جنازہ نہ پڑھے؟ فرمایا نانا حضرت جنازہ کیوں نہ پڑھے؟ کہا جی اللہ کے پیغمبر نے جو دعا دی ہے, اللہم اغفر لحینا و میتنا, ارے یہ تو اس کی معافی کے لیے ہے, اس کو تو رب نے خود معاف کرنے کا اعلان کیا ہے. یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ, یہ تو بخشا گیا ہے, اس کا جنازہ کیا پڑھنا؟ لیکن قربان جاؤ امام ابو حنیفہ کی فقاہت پہ, امام ابو حنیفہ نے فرمایا نہیں جنازہ پڑھ دو, حضرت وہ تو بخشا ہوا ہے, پھر جنازہ کیوں پڑھے؟ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ میرے امام نے سمجھایا ہے. ارے جب میت کا جنازہ پڑھتے ہیں تو میت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک میت وہ ہے کہ جنازہ پڑھیں گے 40 بندے شریک ہو جائیں گے, یہ میت بخشی جائے گی. اور ایک میت وہ ہوتی ہے ہم جنازہ پڑھیں گے, اس کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے, اس کا جنازہ یوں نہ پڑھ, یہ تیرے جنازے کا محتاج ہے. ارے اس لیے پڑھنا اس کے جنازے سے میں بخشا جاؤں گا. کبھی تم نے سوچا ہے کہ لوگ شہیدوں کے جنازے میں کیوں دوڑتے ہیں؟ ہاں ان کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا. یہ شہادت کا پروٹوکول ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئات شہید. یہ سنت کو زندہ کرنے والا اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور تجھے پیغمبر کی سنت پہ مٹنے کی توفیق دے دے اور بدعت کو مٹانے کی توفیق دے دے. اگر یہ سنت کو زندہ کرنے والا قیامت کے دن جنت میں گیا ہے, میرا اللہ پوچھے وہ چاہیے, اللہ سب کچھ ملا ہے, مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے چاہیے تو مانگ لو. کہتا اللہ کچھ نہیں مانگتا, دنیا کی مشقت سے جنت میں آیا ہو, اللہ مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ اس پروٹوکول والے سے پوچھیں گے کچھ تجھے بھی چاہیے؟ کہے گا اللہ کچھ مجھے بھی عطا کر دے. اللہ فرمائے کیا چاہیے؟ اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دینا, کیوں میری جنت میں نعمتیں کم ہیں, میری جنت تجھے پسند نہیں ہے, یہ حور و غلمان تیرے لیے ہے, ارے تیری خدمت کریں گے. کہا نہیں اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر بھیج دینا. فرمایا کیوں جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اللہ تیری جنت میں سارے مزے ہیں, تیری جنت مزدوری کا نام ہے, تیری جنت اجر کا نام ہے. اللہ میں اجر کی بات نہیں کرتا, جب تیری راہ میں کٹا تھا نا, اور کرتے وقت جو فرشتے اترے تھے اور جس پروٹوکول سے مجھے لائے تھے, اللہ وہ پروٹوکول جنت میں تو نہیں ہے نا, ایک مرتبہ مجھے پھر بھیج دے. ارے پروٹوکول کا مسئلہ الگ ہے, اجر اجرت کا مسئلہ الگ ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئات شہید. جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ 100 شہید کا اجر دیتا ہے. ارے اجر الگ ہے, قدر الگ ہے. بات اجر کی نہیں ہے, بات قدر کی ہے, بات اجرت کی نہیں ہے, بات پروٹوکول کی ہے, بات مزدوری کی نہیں ہے. مسئلہ مقام کا ہے. میدان جنگ میں جانے سے جو پروٹوکول ملتا ہے نا, وہ شہادت پہ گھر رہ کے صدق کے دل کو مانگنے سے وہ پروٹوکول نہیں ملا کرتے. پروٹوکول الگ ہے, اجر الگ ہے. تو میں بات یہ سمجھانا چاہتا کہ کوئی بھی آدمی شہید ہونا چاہے, اب پتہ ہو سکتا ہے یا نہیں, اگر صدق کے دل سے مانگے گا اللہ شہادت کے مرتبے تک پہنچائے گا. میں اس لیے کہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صورت شہادت نہ ملے لیکن تب بھی شہید ہے. حضرت پیغمبر کے صحابہ میں سے اگر کسی کو شہادت کی صورت نہ ملے وہ تب بھی شہید ہیں, وہ شہادت تو مانگتے تھے. ارے ایک مقام نبوت ہے, ایک مقام
صحابیت ہے، ایک مقام شہادت ہے، ایک مقام ولایت ہے، مقام نبوت تو وہب ہے، مقام صحابیت تو وہب ہے، لیکن مقام شہادت اور مقام ولایت یہ کسب ہے، وہ تیرے بس میں نہیں ہے، اس کی تمنا بھی نہ کرنا، یہ تیرے اختیار میں ہے، اس کی تمنا بھی کرنا اور کوشش بھی کرنی ہے۔ میں دوستو توجہ رکھنا، لگے تو ایک مسئلہ نبوت کا ہے اور